السلام علیکم۔ اپنا ولاگ TLG پر خوش آمدید۔ چند ایک گزارشات ہیں جو روزہ داروں کے لیے ضروری ہیں۔ روزے میں سر درد کی وجوہات اور ان کا آسان حل۔ کچھ روزہ داروں کو روزے کی حالت میں سر درد کا سامنا ہوتا ہے جو ان کے لیے پورے دن کو مشکل بنا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران روزہ رکھنا روحانی سکون کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بے شمار فوائد رکھتا ہے، تاہم کچھ روزہ داروں کو روزے کی حالت میں سر درد کا سامنا رہتا ہے جو ان کے لیے پورے دن کو مشکل بنا دیتا ہے۔ مختصراً جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیسے بچا جا سکتا ہے۔ رمضان کے دوران نیند کی کمی، سحری کے لیے رات گئے اٹھنا اور پھر دن بھر معمولات کی وجہ سے نیند کا معمول خراب ہو جاتا ہے اور نیند کی کمی سر درد کا باعث بنتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تعلیم کام کاج کی وجہ سے سحری کے بعد سونے کا موقع نہیں ملتا۔ کچھ افراد لو بلڈ پریشر میں خون کی کمی کی وجہ سے لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو سر درد ہوتا ہے۔ کیفین کی کمی، جو چائے سگریٹ وغیرہ کو کم کر دیں تاکہ دن وقت اچھا سے گزر سکے۔ جسمانی پروٹین کا ٹوٹنا، روزے کی وجہ سے دن بھر کی طوالت ہوتی ہے اور جسم میں موجود پروٹین ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے دوران خارج ہونے والے مادے دماغ میں داخل ہو کر سر درد کا باعث بنتے ہیں۔ جسم میں پانی کی کمی، گرمیوں کے موسم میں روزے رکھنے سے پسینہ زیادہ نکلتا ہے، یا سردی میں بھی بعض اوقات بعض لوگوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ کمی سر درد کا باعث بنتی ہے۔ مختصر احتیاط جو کی جا سکتی ہیں: پانی کا زیادہ استعمال، سحری افطار کے دوران پانی زیادہ استعمال کریں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، چائے کافی اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، میٹھا زیادہ نہ کھائیں، یہ چیزیں پانی کی کمی کو زیادہ محسوس کراتی ہیں۔ اعصاب کو آرام دیں، سر درد کی صورت میں آرام سے لیٹ جائیں، آنکھیں بند کریں، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، اس سے سر درد میں افاقہ ہوگا۔ میڈیا کا دور ہے، چھوٹا بڑا ہر انسان جو ہے ہر وقت اسکرین کے سامنے ہے۔ سر درد ہونے پر کمپیوٹر، موبائل یا ٹی وی اسکرین کے سامنے وقت گزارنے سے پرہیز کریں، ان سے نکلنے والی شعاعیں سر درد کو بڑھاتی ہیں۔ نیم گرم پانی سے غسل کریں اور آرام کریں، اس سے سر درد میں افاقہ ہوگا۔ ہلکی پھلکی ورزش کریں، گردن کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے گھمائیں، اس سے آپ کے اعصاب کو سکون ملے گا اور دوران خون بہتر ہوگا، اس سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانے پینے میں احتیاط، سحری افطار میں زیادہ مسالے دار اور چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں، متوازن اور صحت بخش غذا کھائیں اور خوش رہیں، خوشحال رہیں اور پرسکون طریقے سے روزے گزاریں۔ زندگی کا کوئی بھی معمول ہو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے، اعتدال بہت ضروری ہے۔ مناسب روٹین رکھیں اپنے دن کی، اپنے اوقات کار کی، اپنے روز برہ کے معمولات کی، اپنی عبادات کو بہتر سے بہتر طریقے سے کریں۔ ساتھ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ بہت قیمتی اشرا ہم سے اختتام پر ظہور ہوا چاہتا ہے۔ آخری قیمتی دن ہے عبادات کے، اپنی بخشش کروانے کے، جہنم سے نجات پانے کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس موقع کو فائدہ اٹھائیں اور اپنی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہماری ایک عادت بن چکی ہے جہاں میں پورے انڈیا، پاکستان اور مسلم امت کو چاند رات کے نام پہ فضولیات، لغو حرکتوں میں اور باتوں میں لگا دیا ہے۔ بازاروں میں گھومنا، پارٹیاں کرنا، شور شرابے کرنا، ہنگامے کرنا، عین عبادات کے ٹائم پہ ٹی وی شوز شروع ہو جاتے ہیں جو عوام کو، عادی عوام کو جو ہے اپنے پاس باؤنڈ کر کے رکھ لیتے ہیں، اور بجائے عبادت کرنے کے، بجائے اپنی عبادات کے اختتام پر، رمضان کے اختتام پر عبادات کو قبول کروانے کے مزید دعائیں مانگیں، سجدے میں گڑ گڑا کر روئیں، ہم فضول کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں ہاں ہی ٹھاٹھے بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔